ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو رنگ محل کچھ بدلا بدلا سا نظر آیا۔ ہم نے بھی مسکراتے ہوئے بیگم سے فرمایا، آج گاڑی پٹری پر چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ بیگم نے آنکھیں تان کر کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا ہم آپ کی آمد پر زہرناک ہنسی ہنستے ہیں؟ گاڑی پٹری سے اترتی دیکھ کر ہم نے جلدی سے کہا، نہیں یہ بات نہیں، آج ہم نے رنگ ہینا کچھ زیادہ ہی محسوس کیا ہے، اسی لیے چند الفاظ ہماری زبان سے پھسل گئے۔ بیگم نے آنکھیں مٹکائی، ہونٹ سکوڑے، ماتھے پر جھریاں ڈال کر کہا، آپ کی زبان تو پھسلنے کے لیے ہر وقت تیار ہی رہتی ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ ہم نے بہادر شوہر کی طرح ہتھیار ڈالتے ہوئے پوچھا، بتائیے آج سورج کس طرف سے نکلا؟ بیگم کی اس مرتبہ کی مسکراہٹ حقیقی تھی۔ انہوں نے نہ صرف ہونٹوں سے بلکہ آنکھوں سے بھی مسکراہٹ بکھیری اور کہا، معلوم ہے۔ ہم نے بات کاٹ کر کہا، بھلا آپ کے علم کے مقابلے میں ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ ہم ٹھہرے۔ بیگم نے فوراً ہی بریک لگا دیا اور کہنے لگی، آپ پوری بات تو سنتے نہیں اور بیچ میں ہی پھٹے میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں، پرانی عادت جاتی نہیں۔ ہم نے کہا، اچھا۔ اب ہم نے پھٹے میں سے ٹانگ نکالی، فرمائی۔ بیگم خوش ہو کر بولی، کل یا پرسوں ہماری ملی بہن آنے والی ہیں۔ ہم نے ذہن میں کہا، کاش یہ کل پرسوں حیدرآباد کا ہوتا۔ ہماری خاموشی کو بیگم نے تاڑ لیا اور کہنے لگی، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا ہماری بہن کا آنا آپ پر گرا گزرا؟ ہم نے کہا، اب گرا کیا اور نہ گرا کیا، ہم تو گڑھے میں گر ہی گئے۔ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی آپ کے بڑے بھائی ماں اہل و عیال تشریف لائے تھے۔ ان کی آمد پر آپ نے اپنی بھابھی پر روب جمانے کے لیے ہاتھ بھر کی فہرست ہمیں تھما کر کہا تھا، بازار دوڑ جائیے اور یہ سب سامان لے کر جلدی لوٹ آئیے۔ ہم کہنے والے تھے، کیوں، کیا ہم بازاری میں ڈیرا ڈال دیں گے؟ لیکن موقع محل دیکھ کر زبان بند کر رکھی تھی۔ اب آپ کی اپنی ملی بہن کی آمد پر اب آپ پھر اپنی بہن کی آمد پر ہاتھ بھر کی فہرست تھما دیں گی، ہے نا؟ کچھ لمحے وہ ہمیں دیکھتی رہی تو ہم بھی بگڑتے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے کہا، ایک بات بتائیے۔ بیگم نے جھٹکا، پوچھیے۔ ہم نے پوچھا، کیا آپ کی ملی بہن ملے والی ہیں؟ بیگم نے پھر پھلجھڑی کا سا کہکا لگایا اور آنکھیں پھیلا کر کہا، آپ اچھا مذاق کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ ہماری دو بہنوں کے بیچ کی ہیں، یعنی منجلی۔ ہم سب انہیں منجلی نہ کہہ کر ملی کہتے ہیں۔ ہم نے خوش ہو کر کہا، اچھا، آپ نے منجلی کو مختصر کر دیا۔ وہ بولی، آپ نے ادیبوں کے بیچ رہ کر اپنی زبان بگاڑ لی، اسے مختصر نہیں مخفف کہتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک مردانہ کہکا لگایا اور کہا، واہ، آپ نے تو زباندار ہونے کا ثبوت دے دیا۔ بیگم نے ہماری طرف تیکھی نظروں سے دیکھ کر کہا، بس آپ کے ساتھیوں کی باتیں سن کر ہم سیکھ گئے، ورنہ ہم کیا، ہماری بساط کیا۔ ہم نے بیگم کو مسکا لگانے کے انداز میں کہا، آپ تو با ماہورہ گفتگو کرنے لگی ہیں۔ بیگم نے ہنس کر کہا، یہ بھی ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ آپ کے ساتھی باراتی جب دھمکتے تھے اور آپ لوگ اگلے کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں سر کھپایا کرتے تھے اور ہم کیتلی پر کیتلی چائے بنا کر بھیجتے تھے۔ جب دودھ ختم ہو جاتا تھا تو آپ لوگ ڈکاشن پر اتر آتے تھے، لیکن بحث کا سلسلہ بند نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، لیکن نہ سمجھ میں آنے والی چند باتیں یاد رہ گئی ہیں۔ ہم نے کہا، ہاں، آپ کی عادت ہے، سمجھ میں آنے والی باتیں آپ بھول جاتی ہیں اور نہ سمجھ میں آنے والی باتیں یاد رکھتی ہیں۔ بھلا ہم بھی تو جانے وہ باتیں۔ بیگم نے جھٹکے سے ہاتھ ہلایا، نوج، وہ بھی کوئی باتیں ہیں؟ ہم نے کہا، پھر بھی عنایت فرمائیے۔ بیگم بولی، ایسے وقت ارشاد کہتے ہیں۔ اچھا، ارشاد ہی کیجیے۔ بیگم نے کہا، وہ کیا کہتے ہیں، مرغا سورج کو چونچ میں لیے کھڑا رہا اور دیکھیے ریل سر سے گزر گئی اور وہ زندہ رہا، اور کیا کہتے ہیں، کھڑکی کے پردے کھینچ دیے، رات ہو گئی۔ ہم نے کہا، بس بیگم، یہ شاعری واعری آپ کے بس کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے چھوڑیے، ہمارے ساتھیوں کے لیے رکھ چھوڑیے۔ بیگم نے پھر لقمہ لگایا، بجا فرمایا آپ نے، یہ جدید کے چکر سے ہم آزادی رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ہنستے ہوئے کہا، بیگم اب تو جدیت ہوا ہو گئی۔ بیگم نے گھبرا کر پوچھا، پھر اب کیا ہے؟
ہم نے کہا ماں بعد جدیدیت، ماں بعد جدیدیت۔ بیگم بولی یہ کس چمن کی مینا ہے تو یہ اپنے ہی چمن کی، لیکن اسے صرف چند ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم نے بتایا یہ کیا چیز ہے جسے چند ہی لوگ سمجھتے ہیں، بھلا ایسی چیز سے کیا فائدہ؟ ہم نے کہا بھائی زندگی کی چال ڈھال اتار چڑھاؤ کے بیچ بات چیت کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ سمجھی ناسمجھی کی باتیں کرنی چاہیے، اسی طرح جینے کا کچھ تو سہارا ہو جاتا ہے۔ بیگم نے آنکھیں پھیلائیں اور بولی دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے چونک کر کہا ابھی جلدی تو انکریمنٹ ہوا تھا، آپ کو کیسے معلوم کہ ترقی ہو رہی ہے؟ کیا آپ بڑی تقویم خواہ ہیں؟ اجی وہ ترقی نہیں جو آپ کی ملازمت میں ہوتی ہے، ذہنی ترقی۔ بیگم سراپا مسکرائیں، پھر ہم نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ بولی آپ فلسفیوں کی طرح باتیں کرنے لگے ہیں، آپ دونوں بزرگوں کو پڑھنا چھوڑ دیجئے اور ہماری طرف یوں دیکھنے لگی جیسے وہ آج سے ہی عمل کروانا چاہتی ہو۔ ہم نے ذرا مسکرا کر پوچھا اجی یہ دونوں بزرگ کون ہیں؟ ہمیں بھی تو بتائیے۔ ہوں گے کون؟ وہی آپ حضرات کے چہتے جن کے بارے میں آپ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں اور نہ جانے کس کا شعر کہاں کے شور انگیزیات کی اور وہ کیا ہے ساختیات۔ اپنی ساخت تو کبھی بدلی نہیں، وہی پرانی دیواریں سیل بھری اور وہی گلی کا شور۔ بیگم کہتے کہتے رک گئی، ہماری طرف دیکھنے لگے۔ ہم نے خوش ہو کر کہا پرانی سیلی دیواروں میں شعور پیدا ہو رہا ہے، اس کی ہمیں خوشی ہے، لیکن بیگم ایک زمانے کو ان دو بزرگوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، یہ کیا کم ہے؟ بیگم بولی اب بہت ہو گیا، فریم خالی ہے، گائے گھاس کھا کر چلی گئی، اب آپ ایسا کیجئے۔ بیگم نے میز پر سے ایک کتاب اٹھائی، ہمارے ہونٹ مسکرانے کے لیے بے چین تھے، شاید بیگم ہمیں کوئی اچھی کہانی کا کوئی اقتباس سنانے والی ہے۔ ہم ہماتن گوش پہلے سے تھے اور ذرا تن گئے۔ بیگم نے کتاب کھولی، اس میں سے ایک تہہ کیا اور کاغذ نکالا اور ہماری طرف بڑھاتے ہوئے بولی یہ لیجئے سامان کی فہرست ہے، ہاں اس میں گوشت کا شمار نہیں ہے، وہ بھی لے آئیے، بھولیے گا نہیں۔ ہمارا تنا جسم یوں ڈھل گیا جیسے نازک پودا سورج کی تپش سے اپنا وجود ڈھلکا دیتا ہے۔ شکریہ۔